وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو رائچور میں آج آپ کا آنا ہوا اور پروگرامز بھی آپ اٹینڈ کرے, اسکولس بھی وزٹ کرے, اور وقف بورڈ کا جو نئی آفس کا افتتاح تھا وہاں پر بھی آپ گئے. تو کس طریقے سے لگا آپ کو, اور آپ رائچور کے لوکل جو لیڈرس ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی, تو کیا کچھ آپ دیکھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا. درود و سلام ہو ہمارے آقا حضور رحمت للعالمین پر, ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. سامعین و ناظرین, آج رائچور شہر میں مجھے بحیثیت کرناٹکا اردو اکیڈمی کے چیئرمین کے آ کر بے پناہ قلبی مسرت حاصل ہوئی. بڑے پیمانے پر لوگوں کا مذہبی, سماجی, سیاسی, تعلیمی جوش و خروش دیکھنے میں آیا. آج کی دعوت کے جو ہمارے داعی تھے اور منتظم تھے وہ حضرت مولانا فرید خان صاحب ہیں, جو رائچور ضلع وقف ایڈوائزری کمیٹی کے چیئرمین ہیں, بڑے متحرک و فعال ہیں. ان کی دعوت پر, بالخصوص ان کی تحریک پر, میرے ساتھ جماعت اہل سنت کے صدر باوقار حضرت مولانا الحاج سید محمد تنویر ہاشمی صاحب قبلہ بھی تشریف لائے. چونکہ نہ صرف یہ کہ ایک اردو کا اور تعلیمی پروگرام تھا اور میری تہنیت تھی, بلکہ شب میں عظمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ایک اجلاس عام بھی منعقد ہے, جو ابھی تھوڑی دیر کے بعد شروع ہوگا. مجھے بہت اچھا لگا جب میں فاطمہ گرلز ہائی اسکول کے گراؤنڈ میں حاضر ہوا. وہاں کا انتظامیہ, ٹیچنگ اسٹاف, نان ٹیچنگ اسٹاف, بڑے پیمانے پہ معلمات, طلباء و طالبات کو دیکھا, اور نظم و ضبط تھا. بڑے ڈسپلن کے ساتھ طالبات, معلمات بیٹھی ہوئی تھیں. انتظامیہ بھی بڑے نظم و ضبط کے ساتھ اپنے ہائی اسکول کی کارروائی اور ہائی اسکول کے حوالے سے چند ضروری معروضات و گزارشات محترم المقام عالی جناب بھوسراج صاحب, جو ضلع رائچور کے انچارج منسٹر ہیں, سینئر کانگریس لیڈر ہیں, ان کے سامنے وہ پیش کر رہے تھے. تو کل ملا کے پھر اس کے بعد ضلع رائچور کے وقف مشاورتی کمیٹی کی طرف سے وقف آفس کی افتتاح بھی تھی. بہت شاندار آفس ہے, اور میں کہہ سکتا ہوں کہ کرناٹکا میں ضلعی سطح پر چند ہی آفسز ایسی ہوں گی وقف کی, جو رائچور کی نئی آفس ہے, نیا دفتر ہے. اس میں بے شک مولانا فرید خان صاحب کی بے پناہ جد و جہد, کوشش, اخلاص کا دخل ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں, ان کی پوری ٹیم قابل مبارکباد ہے جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی شب میں اجلاس بھی ہے عظمت مصطفیٰ جان رحمت کے نام سے, اس میں بھی ہماری شرکت ہوگی. سر, ایک وقت تھا جب فلموں کے گانے سے لے کر وزیر اعلیٰ کے خط تک اردو میں لکھا جاتا تھا, لیکن آج کے دور میں ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ اردو بالکل ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کہیں پر بھی کوئی اردو میں انٹرسٹ لینا ہی نہیں چاہ رہا, اور وہ لوگ جو جن کی مادری زبان ہی اردو ہے, ان کے بچوں کو بھی پرائیویٹ اسکول میں یا انگریزی میڈیم میں زیادہ تر وہاں پر بھیجا جا رہا. تو یہ جو اردو کی جو گراوٹ ہے, اردو جس طریقے سے فیڈ ہو رہی ہے, اس کے پیچھے کی وجوہات آپ کے خیال میں کیا ہے؟ اس سوال کا جواب میں اس شعر سے شروع کروں گا. میری باتوں میں خوشبو نہیں ہوتی اگر میری زبان اردو نہیں ہوتی. سرکاری سطح پر, آفیشیل لیول پر اردو کی جو حالت بنی ہوئی ہے, ہمارے صوبے میں ہو یا پورے ملک میں, وہ اپنی جگہ پر ہے. اس کا علم آپ کو بھی ہے, ہمیں بھی ہے, ہم سب کو ہے. لیکن جہاں تک اردو زبان کا جو معاملہ ہے, اردو زبان آج بھی زندہ ہے, کل بھی زندہ تھی, انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اردو زبان کی ترقی میں, ابتدا و ارتقاء میں صرف شعراء ادبا ہی کا نمایاں کردار نہیں رہا ہے, بلکہ اس میں صوفیاء کرام کا بھی بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے. میں اگر اسے ذرا نچوڑ کر اختصاراً بیان کرنا چاہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ شمال میں حضرت امیر خسرو کی سرپرستی اس زبان پر رہی ہے کسی نہ کسی ڈھنگ سے, تو جنوب میں حضرت خواجہ بندہ نواز کی آغوش میں یہ زبان پرورش پائی ہے.
اور یہ زبان جو ہے آج صرف ہندوستان کی زبان نہیں ہے، اگرچہ ہے تو ہندوستان کی زبان، ہندوستان میں پیدا ہوئی ہندوستانی زبان ہے، اور اس میں ہندوستانی ثقافت کا سرمایہ ہے، ہندوستانی تہذیب اور ہندوستانی تاریخ اور ہندوستانی گنگا جمنی ثقافت کا نمونہ ہے یہ زبان۔ لیکن یہ زبان آج عالمگیر زبان بن چکی ہے، کئی ملکوں میں، کئی بر اعظم میں یہ زبان بولی جاتی ہے۔ میں بذات خود ویسٹ انڈیز میں تھا، میں یورپ کئی بار جا چکا ہوں، یو ایس اے میں رہ چکا ہوں، وہاں پر بھی بڑے پیمانے پہ یہ اردو زبان بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے۔ اور جہاں تک فلم نگری کی آپ بات کر رہے ہیں، فلم نگری کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے اردو زبان کے حوالے سے۔ اگرچہ فلمی دنیا کو ہندی فلم ہم کہہ رہے ہیں، بالی ووڈ کو ہم ہندی فلم کہہ رہے ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ہندی فلم نہیں ہے، یہ پوری فلم اردو ہے، کہ ڈائلاگ، مکالمات، نغمے، یہ تمام چیزیں آپ دیکھیے، اس میں اردو کا میجر کنٹریبیوشن ہے۔ اردو کو ہٹا لیا جائے فلمی دنیا سے تو فلمی دنیا کی چاشنی اور فلمی دنیا کی کششیں ختم ہو جائے گی۔ تو بہت بڑا میجر رول ہے اردو زبان کا۔ اور آپ کی جانکاری میں بات ہوگی، کتنے غیر اردو داں، غیر اردو خاں جو ہے وہ قوال اور نغمہ نگار اور گیت گانے والے اور مختلف انداز میں، لہجے میں اردو کلام منظوم اردو کلام پیش کرنے والے اردو زبان کی وجہ سے دنیا میں روشن ہو گئے، بالکل، حالانکہ ان کی زبان اردو نہیں تھی۔ بالکل، لیکن ایجوکیشن تعلیمی سطح پر اگر دیکھیں تو ریاست کرناٹکا میں کئی سارے اردو سکولز جو ہے وہ بند ہو رہے ہیں۔ ہمارے شہر کی میں اگر بات کروں تو ایک سکول حال ہی میں بند ہوا ہے، اسی لیے کہ وہاں پر اسٹرینتھ نہیں تھی، صرف 3 بچے تھے پورے اسکول میں۔ یہ شکایت ہمیں مل رہی ہے، پورے صوبے سے مل رہی ہے شکایت، اس کی اویئرنیس کے لیے۔ جی، یہ شکایت پورے صوبے سے ہمیں مل رہی ہے کہ اردو زبان کے حوالے سے اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں اور آفیشیل لیول پر اس کے ساتھ سوتیلا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ یہ بالکل بہت حد تک درست ہے، مگر اس میں ہم سے بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، خود اردو والوں سے کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ اردو کے اساتذہ بڑے پیمانے پہ اردو کے نام پہ تنخواہ پاتے ہیں، جی، وہ خود اپنے بچوں کو، اللہ ماشاءاللہ میں سب کے بارے میں نہیں کہتا، جی ہاں، باستثناء چند ود سم ایکسیپشنس، یہ اردو کے جو اساتذہ ہیں، اردو کے جو معلمین و معلمات ہیں، اگر یہ طے کر لیں کہ میں اردو کا کھاتی ہوں، اردو کا کھاتا ہوں، اس لیے میں اپنے بچوں کو 1 جماعت سے لے کر 7ویں جماعت تک اردو پڑھاؤں گی یا پڑھاؤں گا، تو انقلاب آ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جو اردو کے اساتذہ ہیں، چاہے وہ پرائمری لیول کے ہوں، ہائر پرائمری لیول کے ہوں یا PUC لیول کے لیکچرارز ہوں، اگر یہ روزانہ ایک اردو کا اخبار خریدیں، اس طرح سے اردو کو تقویت پہنچائیں، تب بھی ایک بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس میں خود اردو والوں کی طرف سے کوتاہیاں ہوئی، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری سطح پر جو ہے آفیشیل لیول پر اردو کے ساتھ سوتیلا برتاؤ ہو رہا ہے، یہ حد تک یہ بات درست ہے۔ فار ایگزامپل، ہمیں بھی تکلیف ہے، ہمیں بھی افسوس ہے، جیسے کہ میری جانکاری میں یہ بات آئی ہے، مجھے ایک ریلائبل ریسورس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ کنڑا آنگن واڑی بڑے پیمانے پر ہزاروں کنڑا آنگن واڑی کا سینکشن ہوا ہے، اسے سرکار نے اپروو کیا ہے۔ بہت کم اردو آنگن واڑی بلکہ شاید نہیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اردو آنگن واڑی پہ توجہ دیں، اردو آنگن واڑی پہ توجہ دیں گے، اردو میں آنگن واڑی میں جا کر ہمارے بچے بچیاں اردو اگر پڑھ لیں گی تو پھر وہی بچے بچیاں پرائمری اسکول میں پہلے درجے میں داخلہ لیں گی، اسکول میں جو ہے باقاعدہ پرائمری اسکول میں اردو کی تعلیم و تدریس بھی شروع ہو جائے گی، اسٹرینتھ بڑھ جائے گا، اساتذہ کی روزی روزگار کا بھی تحفظ اس سے حاصل ہو جائے گا، اور اس طرح سے اردو کو آنے والی جنریشن میں، نئی نسل میں ہم منتقل کر سکتے ہیں۔ اس پر ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ تعالی جو ہمارے سماجی کاریہ کرتا ہیں، ہمارے سماجی خدمت گزار ہیں، ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہیں، گراس روٹ لیول سے، چھوٹے چھوٹے ٹاؤن سے، بستیوں سے جو سوشل ورکرز ہیں، سیاسی سماجی کاریہ کرتا ہیں، یہ تمام جمع ہو جائیں، اردو کے محبان اردو جمع ہو جائیں، شعراء ادبا حضرات جمع ہو جائیں، تو ہم سرکار پہ دباؤ بنا کے اردو آنگن واڑی کو سرکار سے منظور کروا کے ہر ضلع میں بلکہ ہر شہر میں اردو آنگن واڑی اسکول شروع کریں، جسے پری پرائمری اسکول کہتے ہیں۔
شروع کر دیں گے تو اس ایک نئی جنریشن کی طرف اردو کو منتقل کرنے میں آسانی ہوگی اور اردو زبان کے تحفظ کے لیے خود بخود قدرتاً ایک راستہ پیدا ہو جائے گا. اس پر خاص ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل. آج کے ماحول میں جہاں پر نفرت جو ہے بہت زور و شوروں پہ پھیلائی جاتی ہے، خاص طور پہ سیاست دانوں کی جانب سے، اور بی جے پی کی میں اگر بات کروں تو وہ اکثر اردو زبان کو لے کر، اردو کو لے کر ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو ایسے دور میں، ایسے آج کے جو ہندوستان کے سیاسی حالات ہیں، ایسے حالات میں یہ کوششیں کس حد تک کامیاب ہوں گی، چاہے وہ آنگن واڑی کا معاملہ ہو یا اردو کی بیداری کو آگے بڑھانے کا معاملہ ہو؟ اس میں امیدوں پر دنیا قائم ہے اور محنت کرنا ضروری ہے، جدوجہد کرنا ضروری ہے، فالو اپ ضروری ہے. اگر ہم کوشش کرتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، کبھی نہ کبھی ہماری محنت رنگ لائے گی. دیکھیے، جہاں تک آپ نے بی جے پی کی بات کہی، میں تو سیاسی طور پر ذرا پارٹیوں کا نام لے کر گفتگو کم کرتا ہوں، لیکن آپ نے چونکہ مجھ سے پوچھ لیا ہے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے سے ہمارے سامعین اور ناظرین اور دیکھنے والوں کو. وہ یہ کہ ہمارے ملک کی سابق وزیر خارجہ محترمہ سشما سوراج جی پڑوسی ملک گئیں. جب پڑوسی ملک گئیں تو وہاں انہوں نے فصیح اردو زبان میں گفتگو کیا. تو ہمارے پڑوسی ملک کے سیاستدانوں نے پوچھا کہ ارے آپ ہندوستان سے آئی اور فصیح اردو زبان میں گفتگو کر رہی ہیں؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا، اردو میرے دیش کی زبان ہے. تو خواہی نہ خواہی ہر ایک کو اردو کا سہارا لینا پڑتا ہے، اردو میں گفتگو کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اردو میں وہ مٹھاس، وہ کشش، وہ اس کے اندر قوت اور قوت تاثیر اور اس قدر اس کے اندر طاقت ہے کہ چاہے نہ چاہے اردو کا موافق ہو یا مخالف ہو، اسے اردو زبان بولنا پڑتا ہے، کیونکہ اردو زبان سے بات بن جاتی ہے، اردو زبان سے مخاطب کے دل میں جگہ پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ محبت کی بولی ہے، اخوت کی بولی ہے، بھائی چارہ کی بولی ہے، اور گنگا جمنی تہذیب کا مظہر یہ زبان ہے. اس زبان کو عام کرنے کے لیے جب اگر میں آج سے 20-25 سال پیچھے دیکھوں تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ اردو اسکول کے جتنے بھی اساتذہ ہیں وہ اکثر اپنے اسکول کے بچوں کو لے کر بیداری اویئرنیس پروگرامز کیا کرتے تھے، گلی میں جاتے تھے، محلوں میں ایک پریڈ نکالا کرتے تھے. لیکن آج وہ نظر نہیں آتا. اس کو لے کر کے اگر ایسا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جو ماں باپ ہیں، جو پیرنٹس ہیں، ان کے اندر ایک چینج آئے گا اردو زبان کو لے کر، ان کی اردو کی تعلیم کو لے کر. اس کے لیے آپ کی جانب سے میں گزارش کر سکتا ہوں ہمارے اردو اساتذہ سے اور محبان اردو سے، ادب نواز عوام و خواص سے میں گزارش کر سکتا ہوں کہ وہ اردو کو زندہ رکھنے میں، اردو کو قائم رکھنے میں، اردو بولنے، اردو لکھنے کے لیے جو کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں. جہاں تک کرناٹکا اردو اکیڈمی کی بات ہے، کرناٹکا اردو اکیڈمی میں تقریباً 8 مہینے اب میرے ہو چکے ہیں تقریباً جب سے میں چیئرمین ہوا ہوں، جب سے مجھے کانگریس سرکار نے، علی جناب محترم المقام شری سدھرامیا جی نے، محترم جناب ڈی کے شیو کمار جی نے، بالخصوص قائد سیاست و اقلیت الحاج بیزٹ ضمیر احمد صاحب جو معزز وزیر برائے اقلیتی بہبود، اوقاف اور ہاؤسنگ ہیں، اور تمام مسلم سیاسی قائدین کی دعاؤں نیک خواہشات کے ساتھ جب سے میں چیئرمین ہوا ہوں تب سے میں کرناٹکا اردو اکیڈمی میں جو سرکار سے 2024 اور 25 کا منصوبہ پاس ہوا ہے، جو اسکیمیں ہم نے پاس کروائی ہیں یا پاس ہو گئی ہیں سرکار کی جانب سے، ان کو عملی جامہ پہنانے کی پوری جدوجہد کر رہا ہوں. ہمارے پورے اسٹاف کو ساتھ لے کر، ہمارے محترم جناب رجسٹرار صاحب جو ہمارے اکیڈمی کے، ان کو ساتھ لے کر، ہمارے تمام معزز آنریبل ارکان کو ساتھ لے کر، ممبران کو ساتھ لے کر ہم اردو کی فروغ و بقا کے لیے، اردو کے تحفظ کے لیے مکمل کام کر رہے ہیں. 2-4 باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہماری اسکیم میں اردو آنگن واڑی کو مالی تعاون دینا ہے. ہماری اسکیم میں جو ہے یہ ہے کہ بھئی اردو جرنلزم کو فروغ دیا جائے. اس کے لیے عنقریب ہم لوگ اسی مہینے کے آخری ہفتے میں ایک کارگاہ ہم لگانے والے ہیں، جس میں اسٹیٹ بھر کے 25 سے 30 اردو جرنلسٹ کو ہم دعوت دے رہے ہیں. انہیں باقاعدہ ہم انوائٹ کر رہے ہیں، اور مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی سے، دیگر مقامات سے ہم کچھ پروفیسر حضرات کو بلا رہے ہیں جو اردو جرنلزم، اردو صحافت، ترسیل عامہ میں تربیت دیں گے، تو اردو کے فروغ کے لیے، تاکہ ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسل جو ہے اچھے بہترین اردو کے جرنلسٹ بن کر، اردو کے صحافی بن کر اردو کے تحفظ و بقا کے لیے کام کریں. اسی طرح سے ہم لوگ جو ہیں ایسے بہت سارے کام کرتے ہیں اردو زبان کے تحفظ کے لیے. کرناٹکا اردو اکیڈمی مسلسل اس سلسلے میں کام کر رہی ہے، لگی ہوئی ہے. ہم نے فن شعر و شاعری، فن نثر نگاری،
فن املا نویسی و رسم الخط اور فن نظامت کو سکھانے کے لیے اکیڈمی میں باقاعدہ کلاسز شروع کر دیے ہیں تاکہ نو آموز شعرا، نو آموز نثر نگار اکیڈمی میں آئیں اور اپنی شعر و شاعری کو درست کریں، اپنی املا نویسی کو درست کریں، اپنی نثر نگاری کو درست کریں. تو ہر اعتبار سے کرناٹکا اردو اکیڈمی کوشاں ہے، جدوجہد کر رہی ہے کہ کسی طرح سے اردو زبان کا فروغ ہو اور اردو زبان ہمارے دیش میں بالخصوص صوبہ کرناٹکا میں اس کی بنیادیں مستحکم ہوں اور آنے والی نسلوں تک ہم اردو کو پہنچا سکیں. اس پر ہم اپنی طرف پورا کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اردو کے اساتذہ ہیں ان سے اکثر شکایت سننے کو ملتی ہے سیلری کے متعلق کہ ہماری سیلری ملتی نہیں ہے، سرکار بہت دیری کر دیتی ہے. اس تعلق سے دیکھیے خاص طور پہ جو اردو اساتذہ ہے ان کو اپارچونیٹیز نہیں ملتی. یہ سوال دراصل براہ راست اکیڈمی سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ جی میں پہلے آپ کی اطلاع میں بات دے دینا چاہتا ہوں. یہ سوال براہ راست اردو اکیڈمی سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ کرناٹکا اردو اکیڈمی کا جو بنیادی مقصد ہے پروموشن آف اردو لینگویج، لٹریچر اینڈ کلچر. میرا وہی کہنا تھا کہ اس طریقے سے اگر سرکار کا برتاؤ رہے گا تو اساتذہ کس طریقے سے اردو کو فروغ دیں گے؟ اردو کی جہاں تک اردو کے تحفظ و بقا اور اردو کی ارتقاء کا جہاں تک مسئلہ ہے، چاہے وہ اردو اساتذہ سے متعلق ہو، اردو سرکاری اسکولوں سے متعلق ہو، اردو صحافت سے متعلق ہو، یقیناً کرناٹکا اردو اکیڈمی ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کا ساتھ دے گی. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایجوکیشن منسٹری میں اور اردو اکیڈمی کے درمیان ایک برج کا ہم کام کریں، ہم تال میل پیدا کریں. اردو کے اساتذہ کر ہم تعاون کر سکتے ہیں، خارجی سطح پر کوئی ایسا دباؤ بنا کر سرکار پر کہ اردو اساتذہ کے ساتھ ہم کھڑے ہوں، اردو اساتذہ کو ہم کسی نہ کسی ڈھنگ سے تقویت پہنچا سکیں. اس پر ہم ضرور کام کریں گے، لیکن براہ راست یہ مسئلہ چونکہ ہم سے متعلق نہیں ہے، پھر بھی کرناٹکا اردو اکیڈمی تمام اردو اساتذہ کے ساتھ ہے، اردو اسکولوں کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ ہم اکثر میں یوں کہوں کہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ، ہر مہینے میں ایک مرتبہ مشاعرے بڑے عام ہوا کرتے تھے جی، لیکن اب وہ ریاستی سطح پر ہو یا ہمارے جو شہر میں بہت سارے اردو داں نکل کر آئے ہیں، اب وہ مشاعرے کہیں نظر نہیں آتے. اس کے لیے اور خاص طور پہ اردو مشاعرے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جشن ریختہ اردو کے لیے بہت اچھا کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ ریاست کرناٹکا میں اور ہمارے شہر میں مشاعرے کے تعلق سے آپ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ آپ کے شہر میں مشاعرہ ابھی حال فی الحال ہوا ہے نہیں یا ہونے والا ہے، اس کی جانکاری مجھے کم ہے، لیکن میں آپ کی جانکاری میں اور آپ کے چینل کے مادھیم سے تمام اردو نواز، ادب نواز محبان اردو کو یہ جانکاری میں ان کے دے دینا چاہتا ہوں کہ جب سے میں چیئرمین ہوں الحمدللہ بنگلور میں، ہبلی میں، کوپڑ میں، ابھی کل ٹمکور میں ہے، مسلسل اردو کے مشاعرے منعقد ہو رہے ہیں کرناٹکا اکیڈمی کی جانب سے. ایک تو براہ راست اکیڈمی کی جانب سے ارکان جو مختلف اضلاع کے ذمہ دار ہیں ان کی نگرانی میں، اور دوسرا این جی اوز جو الگ الگ اضلاع میں ہیں اردو کے این جی اوز. تو اردو کے این جی اوز بھی جب ہم سے مطالبہ کرتے ہیں، درخواست پیش کرتے ہیں، تو ہم نے کئی این جی اوز کو مالی تعاون دیا ہے تاکہ اردو کا مشاعرہ وہ قائم کریں. ابھی تقریباً میں ایسا بتاؤں 17-18 مشاعروں میں تو میں خود ہی شریک ہو چکا ہوں 8 مہینے کے دوران، گزشتہ خاص کر گزشتہ 3-4 مہینوں کے دوران، کیونکہ 3 مہینے تو کوڈ آف کنڈکٹ کی وجہ سے ہم کوئی آفیشیل کام نہیں کر سکتے تھے، اور 1 مہینہ تو ہمیں سرکار سے ہمارے ایکشن پلان کی منظوری میں نکل گئے. 4 مہینے نکال دو آپ، تو 3 مہینے کے دوران کم سے کم 3-4 مہینے کے دوران کئی مشاعرے منعقد ہوئے ہیں. کل ٹمکور میں مشاعرہ ہونے والا ہے، اور آنے والے دنوں پھر اس کے بعد ہاسن میں مشاعرہ منعقد ہونے والا ہے، کولار میں مشاعرہ منعقد ہونے والا ہے، بنگلور میں تو کئی مشاعرے منعقد ہو چکے ہیں، ہبلی میں 2 ہفتے پہلے منعقد ہو چکا ہے، اور رائچور میں بھی اگر لوگ کرناٹکا اردو اکیڈمی سے رابطہ کریں گے، اپلیکیشن دیں گے، تو انشاءاللہ تعالی رائچور میں بھی ایک آل انڈیا یا اسٹیٹ لیول مشاعرہ منعقد ہو، ادبی محفل منعقد ہو. اس کے لیے ہم بھرپور ان کا تعاون کریں گے. میرا ایک آخری سوال ہے جی. اردو اخبار اس کی بڑی اہمیت تھی جی، جب سے آزادی ہم کو ملی تھی، اس کے بعد سے چاہے وہ اس وقت کے جو بڑے نیتا تھے، لیڈرز تھے، وہ سبھی لوگ اردو اخبار پڑھا کرتے تھے، اردو لکھتے تھے، اردو بولتے تھے، اردو جانتے تھے. لیکن آج اردو اخبار یا اردو میڈیا ہاؤس کی میں بات کروں تو ایسے لگتا ہے کہ بھائی کہیں گنے چنے بہت ہی کم ہو گئے ہیں. اس کو لے کر کے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کس طریقے سے ہم اردو اخباروں کو خاص طور پہ میڈیا لائن میں، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اردو اخبار کی اہمیت کے حوالے سے
پہلے میں یہ شعر نظر کر دوں جی کہ کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو، ہے نا. وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ حادثات یوں بڑے تیز قدم آتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اخبار میں کم آتے ہیں. تو اخبار کی اہمیت مسلم ہے، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر زبان میں. اردو اخبار ہو یا انگریزی اخبار ہو یا کنڑا اخبار ہو، اخبار کی بڑی اہمیت ہے، پرنٹ میڈیا کی بڑی اہمیت ہے. لاکھ سوشل میڈیا غالب آ جائے، لاکھ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا غالب آ جائے، مگر پرنٹ میڈیا کے جو مسلمات ہیں، پرنٹ میڈیا کی جو اہمیت ہے وہ مسلم ہے، متفقہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. آج بھی ہندوستان میں بڑے پیمانے پہ اردو اخبار، جرائد، رسائل نکل رہے ہیں. کرناٹکا اسٹیٹ میں بھی نکل رہے ہیں. اردو جرنلزم کو فروغ دینے ہی کے لیے ہم اسی مہینے کے آخری ہفتے میں اردو جرنلسٹ کو ہم بلا رہے ہیں کہ تاکہ اردو جرنلزم کو فروغ ملے. اور آپ کی اطلاع کے لیے ایک بات بائی دا وے میں سلپ ہو جائے گی، ذہن سے بتا دینا چاہتا ہوں. ابھی 16 نومبر کو انشاءاللہ تعالی ہبلی میں دا بلس ہوٹل میں نے 5 نارتھ کرناٹکا کے اضلاع کے اردو NGOs اور مخصوص معروف شخصیات اور شعراء کو مدعو کیا ہے. ایک روزہ ہمارا اردو NGOs کانفرنس وہ منعقد ہوگی، اور اس میں ہم نے اردو ہی کے فروغ کے لیے، اردو اخبار ہو یا اردو مشاعرہ ہو یا اردو غزل ہو یا اردو زبان کی تعلیم و تدریس ہو، ان تمام مسائل پر خوب چرچا کرنے کے لیے ہم نے دانشوروں کو مدعو کیا ہے کہ اردو اخبار. اس لیے ہماری بار بار اپیل و گزارش ہے اردو اساتذہ سے، بالخصوص اردو اساتذہ سے، کہ چونکہ ان کی اچھی خاصی سرکار سے تنخواہ ملتی ہے، ایک اردو اخبار وہ خریدیں بھائی، اپنے خاندان کے لیے خریدیں، اپنے گھر کے لیے خریدیں، کم سے کم اپنے آس پاس میں رہنے والی کوئی تنظیم ہے، جماعت ہے یا کوئی مسجد ہے، مسجد میں ایک اردو اخبار خرید کے دے دے. اس طرح سے اردو اخبار کی ترویج و اشاعت پر ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. یقیناً پڑھنے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، پھر بھی ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے. اردو اخبار پڑھنے والے آج بھی موجود ہیں، اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے بھی اردو اکیڈمی ان تمام کا تعاون کرے گی جو اردو اخبار نکالنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی ڈھنگ سے اردو اخبار باقی رہیں، زندہ رہیں. آخر میں آپ کوئی پیغام عوام الناس کو دینا چاہتے ہیں؟ میں 2 پیغام دینا چاہتا ہوں. پہلا پیغام تو یہ ہے کہ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اچھی زبان، اچھی فصیح نہ صحیح، کم سے کم صاف ستھری عام فہم اردو زبان اپنے گھر میں بولیں، اپنے بچوں کے ساتھ بولیں، اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ گھر میں صاف شستہ عام فہم اردو زبان بولیں. اور اپنے بچوں میں سے کم ایک ہی بچے کو صحیح، ایک ہی بیٹے کو، ایک ہی بیٹی کو اردو زبان سے تعلیم و تدریس دلائیں. اور دوسری بات یہ عرض کروں گا، گزارش کروں گا کہ ہر مسجد میں، ہر محلے میں کوئی نہ ایک جماعت ہوتی ہے، اور محلے کی جماعت اردو اخبار خریدے تاکہ جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلتے وقت کہیں بھی ایک چبوترے میں بیٹھ کر یا مسجد کے خارجی حصے میں بیٹھ کر یا امام صاحب کے روم میں بیٹھ کر، کہیں نہ کہیں مدرسے میں بیٹھ کر اردو اخبار پڑھیں، تاکہ انہیں اردو کے ساتھ ساتھ ملک اور شہر کے اور عالمی حالات کی جانکاری ہو، آس پاس کیا ہو رہا ہے اس کی جانکاری ہو. اخبار پڑھیں گے تب نہ جانکاری ہوگی. سماجی جانکاری، مذہبی جانکاری، سیاسی جانکاری، طبی جانکاری، تعلیمی جانکاری، آج اخبار جو ہے ساری جانکاریوں کا مرکز ہے. اس لیے اردو اخبار پڑھنے پر میں چاہوں گا کہ ہمارے لوگ اردو پڑھیں، اردو اخبار خریدیں، اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم دیں. بہت بہت شکریہ. شکریہ.